بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر انعام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں ہم نے آیات کی فہرست بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، جس میں ہم نے ریفرنسز میں ٹیبل آف اتھارٹیز کو استعمال کیا تھا۔ اسی طریقے سے احادیث کی فہرست بھی بنتی ہے، اور اسی طریقے سے اشخاص یا جو بھی فہرستیں ہم بنانا چاہتے ہیں وہ بنتی ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک یہاں پر موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب ہم آیات کی فہرست بنا لیتے ہیں ٹیبل آف اتھارٹیز کے ذریعے سے، تو ہمیں اس میں ایک مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارا ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کی فہرست اس شکل میں ہو کہ اس میں سورت کا نام یا سورت کا نمبر ہو، آیت بھی ہو اور صفحہ نمبر بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ترتیب ہو اس میں قرآن والی، جس کو ہم ترتیب مصحفی کہتے ہیں، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر مائدہ، اسی طریقے سے ہماری صورتیں اپنی ترتیب سے چل رہی ہوں۔ لیکن یہ جو ٹیبل آف اتھارٹیز ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یہاں سے ان چیزوں کو، اس آیات کی اس فہرست کو جو ہم نے بنا رکھی ہے اس سے پہلے، اس کو ہم کاپی کریں گے، اور یاد رکھیں کہ یہ کام ہم تب کریں گے جب ہمارا تھیسس مکمل ہو گیا، کیونکہ اب بار بار ایڈیٹنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو یہاں سے آپ نے اس کو کاپی کیا، اور کاپی کرنے کے بعد اس کو لے کر جائیں گے ہم جو ہے ورڈ کے اندر، معذرت، مائکروسافٹ ایکسل کے اندر۔ یہاں میں ایک شیٹ دکھا لیتا ہوں آپ کو۔ مائکروسافٹ ایکسل کی شیٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اس طریقے سے پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اب جب ہم پیسٹ کرتے ہیں تو اب ہمیں کچھ چیزیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ایک تو جیسے ہماری وہاں ترتیب ہے کہ صفحہ نمبر آیت کے دائیں طرف بائیں طرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہاں سے کیا کرنا ہے، ایک کالم انسرٹ کرنا ہے، انسرٹ کالم، اور جس کے اندر ہم نے اس آیت کو لے کر جانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور بھی چیزیں چاہیے۔ ہمیں سورت کے نمبر کے لیے بھی ایک کالم چاہیے، ہمیں سورت کے نام کے لیے بھی ایک کالم چاہیے، ہمیں آیت نمبر کے لیے بھی ایک کالم چاہیے۔ تو ہم نے کیا کیا، یہ سارے کالم یا ستون جو ہیں وہ یہاں سے ہم نے بنا دیے۔ یہ ایک ہم نے آیت کے لیے بنا لیا، ایک ہم نے سورت کے لیے بنا لیا، ایک ہم نے سورت نمبر کے لیے بنا لیا، اور ایک ہم نے جو صفحہ نمبر ہے، جہاں پر ہم نے اس جو آیت جو ہے وہ ہمارے تھیسس میں جس صفحے پر موجود ہے اس صفحے کا نمبر ہے۔ اب ہم نے اس کو یہاں سے کاپی کیا، اور کاپی بھی کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہاں صرف سلیکٹ کیا اور اس کو اٹھا کے یہاں سے متعلقہ آیات کے سامنے آخری کالم میں رکھ دیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس سورت نمبر کے لیے بھی ہمیں ایک کالم بنایا ہوا، ہم نے اس کے اوپر سورت نمبر، آیت نمبر یہ لکھنا ہے، جس طرح میں نے یہاں اس شیٹ کے اندر، یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس شیٹ کے اندر مثلا یہ اس طرح بنایا ہوا ہے، سورت کا نام، پھر سورت نمبر، اور ساتھ میں آیت نمبر، اور پھر صفحہ نمبر۔ اب ہم نے ہر سورت کے سامنے اس کا سورت کا نام، آیت کے سامنے اس کی سورت کا نام، سورت کا نمبر اور آیت نمبر لکھنا ہے۔ اب ہم نے جس طرح یہ یہاں پر میں آپ کو ایک شیٹ دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر یہ پہلے سے بنا لیا تاکہ ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو۔ یہ جس طرح اب اس شیٹ کے اوپر ہم نے یہ ساری چیزیں بنا دی ہیں۔ اب اس کو بنانے کے بعد جو ہمارا اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سورتوں کی ترتیب دینی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ سورت کے ناموں سے تو ترتیب نہیں دینی، سورت کے نمبر سے ترتیب دینی ہے۔ تو اب ہم اس پورے کالم کو صرف اوپر والی خانے کو چھوڑ کے، جس کے اندر سورت اور آیت نمبر وغیرہ لکھے ہوئے، اس کو چھوڑ کر ہم نے سارے کو سلیکٹ کیا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں ہمارے پاس یہ ورڈ میں بھی ہوتا ہے یہی آپشن اسی نوعیت کا، اور یہاں ایکسل میں بھی ہوتا ہے۔ اس کو یہاں پہ آ کے ہم نے سارٹ کے اندر کسٹم سارٹ کریں گے ہم، اور ہم نے کرنا ہے جو ترتیب ہم نے دینی ہے وہ ترتیب ہماری ہے سورت نمبر کے سیل کے مطابق۔ تو یہ سورت نمبر ہے، سورت نمبر والا سیل ہے یہ، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کو ہم نے کر دیا اوکے۔ اوکے کرنے پر اب کیا ہوا کہ جو سورتیں جس ترتیب سے ہیں قرآن میں، اسی ترتیب سے ہمارے پاس ان کی فہرست تیار ہوگی۔ مثلا سورہ بقرہ پہلے آ گئی ہے، سورہ ال عمران ہے اس کے بعد، مائدہ، سورہ الانعام۔ اب اگلا سٹیپ ہے ہمارے پاس، یہ اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اب سورتوں کی ترتیب بنا دی ہے، تو اب ہم نے سورت کے اندر کی آیتوں کی ترتیب بھی بنانی ہے۔ تو اب یہ سورہ بقرہ ہے، مثلا 1 2 3 4 آیتیں ہمارے پاس سورہ بقرہ کی ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں سے اس کو صرف سورہ بقرہ والے حصے کو مکمل طور پہ سلیکٹ کریں گے، یعنی جس میں صفحہ نمبر بھی، آیت نمبر بھی، سورت نمبر بھی، اور آیت بھی، جو ہمارے پاس آیت موجود ہے، ان سب کچھ کو ہم نے لیا، اور یہاں سے اسی طرح کسٹم سارٹ کے اندر ہم گئے اوپر۔ باقی آیتوں کو ہم نے ابھی سلیکٹ نہیں کرنا، صرف سورہ بقرہ کی آیتوں کو ہم نے سلیکٹ کیا، کسٹم سارٹ میں گئے، اور یہاں پہ آ کے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اس کو کس ترتیب سے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو
جو ہمارا کالم ایف ہے یعنی آیت نمبروں والا، یہاں پہ اوپر 213 ہے ٹاپ پہ، چونکہ تو اس نے 213 سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اسی کو ہم لے لیں گے اور اوکے کر دیں گے۔ اچھا یہاں صرف اس کی سلیکشن میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے چونکہ ایکسٹرا سلیکٹ کرنا تھا اس اوپر والی آیت کو بھی، تو وہ سلیکٹ نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو ہم اس کو بہرحال مینولی بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آخر میں خانہ بنا کے انسرٹ رو بنا کے، اور وہ جو متعلقہ جو سب سے بعد میں آنے والی آیت تھی اس کو ہم نے یہاں سے اٹھا کے کٹ کر کے یہاں پر ڈال دیں گے۔ ایک تو یہ مینول طریقہ ہو گیا، آٹو طریقہ وہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم پورے کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ترتیب۔ اب دیکھیں ابھی اس طرح یہاں سے میں نے اس کو کاپی کیا اور یہاں سے لا کر اس کو جو آخری حصہ تھا وہاں پر پیسٹ کر دیا، تو اب یہ سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں وہ میرے پاس ایک ترتیب سے آ گئی ہیں۔ اس طرح اب سورہ انعام میں ہم آتے ہیں، سورہ انعام مثلا ال عمران میں ایک ہی آیت ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، سورہ مائدہ کی بھی ایک ہی آیت ہے، سورہ انعام کی 3 آیتیں ہیں، تو اس کو بھی اسی طریقے سے ہم سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم وہی کسٹم سارٹ کے ذریعے سے جا کے، اب یہاں پر ہمارے پاس جو ٹاپ پہ نمبر ہے وہ 144 نمبر آیت ہے، تو ہم اس کو اسی کے مطابق سیٹنگ اس کی کر دیں گے، یہاں سے اس کو اوکے کر دیا۔ لیکن اس میں بھی وہی پرابلم آ رہی ہے کہ وہ اس کو جو ٹاپ کا کالم ہے اس کو سیٹ نہیں کر رہا، تو ہم اس کو پھر اپنی مرضی سے جہاں ہم اس کو رکھنا چاہیں گے، مثلا 80 اور 165 کے درمیان میں آئے گا، تو یہاں پر ہم ایک کالم کا رو کا اضافہ کر کے اس کو یہاں پیسٹ کر دیں گے۔ اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اگلا یہ کرنا ہے کہ اب اس سارے کو سلیکٹ کیجئے، فہرست ہماری بن گئی ہے، فہرست بن گئی ہے، اب ہم اس کے بعد اس کو یوں سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کو وہ دے دیں گے، رو کا نمبر دے دیں گے، یا سوری رو کی لائنیں جو ہے وہ اس کو کلر دے دیں گے۔ یہ تیار ہو گیا، اب اس کو یہاں سے کاپی کیجئے اور کاپی کر کے اپنی جو ہماری فائل ہے ورڈ والی وہاں پہ لے جا کے ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ یہاں سے پورے کو کاپی کیا، سیریل نمبر جو ہے وہ آپ یہاں پہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، ورڈ میں بھی جا کے ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ کیا، اور یہاں پہ جس بھی جگہ پر ہمیں اس کو پیسٹ کرنا ہے وہاں جا کے ہم اس کو یوں کر کے یہ پیج نمبر میں نے پیج علیحدہ بنا لیا اور یہ اس کو میں نے پیسٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہاں کچھ فارمیٹنگ کے مسائل ہیں، مثلا ٹیبل ادھر ادھر ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہیں سے ہم ٹیبلز کی یہاں سے سیٹنگ، جو فارمیٹنگ کی سیٹنگ ہوتی ہے، پیج لے آؤٹ وغیرہ کی سیٹنگ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہاں سے اس کو ٹیبل کو تھوڑا سا اس طرف لے آتا ہوں تاکہ یہ اپنی جو جگہ ہے یہاں پر آ جائے اور میرے سارے کالم مجھے سامنے شو بھی ہونا شروع ہو جائے، تو اس طریقے سے میں نے اس کو یہاں پر کر دیا۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔